صدق مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. گزارش ہے محمد سورہ حمد کی مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر امام مقبول خورشید حضرت نقوی ابن قبول حسین کی جس کو تھوڑی بہت ہی سائنس میں دلچسپی تھوڑی بہت ہی وہ یہ جانتا ہے کہ یہ لفظ جو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں کہ سورج ڈوب گیا، یہ لفظ غلط ہے، کیونکہ سورج کبھی ڈوبتا نہیں ہے۔ میں کہا لوگ کوئی بہت ہی سائنس سے اب تیز کرتی ہے، کوئی چلائے گا نہیں اس پر۔ جو لوگ تھوڑی بہت بھی دلچسپی رکھتے ہیں سائنس میں، وہ یہ جانتے ہیں کہ جتنے بھی سیارے ہیں آسمان پر، چاہے سورج ہو یا چاند ہو یا ستارے ہوں، یہ کبھی بجھتے نہیں ہیں یا یہ کبھی ڈوبتے نہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ چاند نکل آیا، آپ کہتے ہیں کہ سورج ڈوب گیا، نہ چاند نکلتا ہے نہ سورج ڈوبتا ہے۔ یہ زمین اسی کے ارد گرد گھوم رہی ہے، کبھی آپ چاند کے سامنے آ جاتے ہیں، کبھی آپ سورج کے سامنے آ جاتے ہیں، کبھی آپ کو ستارے نظر آنے لگتے ہیں۔ نظر آنے لگنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ روشن ہے، آپ کو نظر آ رہے ہیں، جب نہیں بھی نظر آتے ہیں تب بھی روشن ہی رہتے ہیں۔ سورج آپ کو نظر آ رہا ہے، جب نظر نہیں آتا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سورج نہیں ہے، سورج ہے، نظر نہیں آ رہا۔ خورشید اس دنیا سے گیا ہے، ایسا مطلب نہیں ہے کہ وہ نہیں ہے، نظر نہیں آ رہا، وہ ہے، وہ ہے، ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا، ہماری آنکھ۔ دیکھیے اب یہ تمہید بن گئی ہے کہ میں اسی طریقے سے سکون کے ساتھ اپنی بات آگے بڑھاتا جاؤں۔ یہ سورج جو ہے وہ اپنے بلبوتے نہیں چمکتا ہے، یہ سورج جو ہے اپنی ذات میں وہ قوت نہیں رکھتا ہے کہ اس کی روشنی اپنی ذاتی ہو، بلکہ
ہم حدیث کے ساتھ پڑھنے والی قوم ہیں. ہمیں بچپن سے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ سورج جو چمک رہا ہے، یہ چاند جو چمک رہا ہے، یہ ستارے جو چمک رہے ہیں، یہ زمین کا فرش، یہ آسمان کا شامیانہ، یہ سب کسی کے صدقے میں ہے. ایک جملے میں بات پہنچی ہے، یہ سب کسی کے صدقے میں ہے. صدقہ چاہے جتنا بڑا ہو جائے اس سے بڑا نہیں ہو سکتا جس کا نکالا گیا. صدقہ چاہے آپ بہت بڑے آدمی ہیں، آپ نے ایک بکرا صدقہ نکال دیا تو کیا بکرا آپ کے برابر نہیں ہے؟ بکرا بکرا ہے، آپ ہیں. صدقہ ہمیشہ چھوٹا ہی رہے گا. میاں جب صدقے میں اتنی پاور ہے کہ وہ کبھی نہیں بجھتا تو جس کا صدقہ ہے اس کی روشنی کیسے کبھی بجھ سکتی ہے؟ جو صدقہ ہے وہ کبھی نہیں بجھتا. تو جن کا صدقہ ہے وہ جن کے صدقے میں چمک رہا ہے، جس کے دم سے اس نے اپنی روشنی مستعار لی ہے، جن کے دم سے وہ چمک رہا ہے، جب وہ خود نہیں بجھ رہا ہے تو جن کے دم سے وہ چمک رہا ہے ان کی روشنی کیسے مگر ایک خوبصورتی اور بھی ہے. جب سورج چمکتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ چاند اس وقت نہیں چمک رہا ہو، ایسا نہیں ہے کہ ستارے اس وقت نہیں چمک رہے، چمک رہے ہوتے ہیں مگر اس کی روشنی میں نظر نہیں آ رہے. کاش یہ بات بھی میں پہنچا سکتا ہوں. جس وقت سورج چمک رہا ہوتا ہے ایسا نہیں کہ اس وقت ستارے نہیں ہیں، ستارے ہیں. یہ جو صبح کی نماز آپ دیر سے پڑھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں آسمان سے ستارے غائب ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سورج کے طلوع ہونے کا وقت ہو رہا ہوتا ہے. وہ جب طلوع ہو رہا ہوتا ہے تو اس کی روشنی کی تمازت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ستارے خود بخود آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ستارے نہیں ہیں اور نہیں چمک رہے ہیں، بلکہ ستارے ہیں بھی اور چمک بھی رہے ہیں، اس کی روشنی کے آگے مقدم ہو گئے ہیں. دیکھیے یہ سورج جو آسمان پہ چمک رہا ہے اس کے اندر یہ ہوس پائی جاتی ہے کہ جب یہ ہوس میں نے خاص طور سے استعمال کیا ہے، اس کے اندر یہ ہوس پائی جاتی ہے کہ جب میں چمکوں تو میرے علاوہ کوئی اور نہ چمکے مگر اللہ رے ناز کرے دنیا اس کربلا کے سورج پر کہ جب وہ خود چمکتا ہے تو اپنے ساتھ ساتھ ستاروں کو بھی چمکنے کا موقع دیتا ہے اور ساری دنیا ان ستاروں کی روشنی سے بھی اسی طریقے سے فیضیاب ہوتی رہتی ہے جس طریقے سے وہ سورج کی روشنی سے فیضیاب ہوتی ہے. صلوات اور ایک خورشید سے ہم نے شبیر تک کا سفر طے کیا ہے. تو آئیے تھوڑی سی اور سائنسی گفتگو کر لے جائیں. جو لوگ آن لائن سنتے رہتے ہیں، حالانکہ مجمع یہاں پہ جو ہے وہ فتح پور سے لے کر گاؤں تک سے آیا ہوا ہے، تو ظاہر سی بات ہے سب لوگ سننے والے ہیں. اور ابھی اس کے بعد اگلا سفر میرا گاؤں کا ہی ہے. تو میں آپ کی خدمت میں بتاتا چلوں کہ یہ سورج جو کربلا کا سورج ہے اس کے حوالے سے ایک روایت کبھی میں نے سنائی ہے، پتہ نہیں آپ کے لیے شاید نہیں ہو، بعض لوگ آن لائن سن چکے ہیں ان کے لیے قد مقرر ہوگی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، یہ ہم لوگ جو ہیں قرآن مجید میں پڑھتے ہیں کہ خدا عالم نے جو یہ زمین و آسمان کو خلق کیا ہے تو جہاں جہاں زمین و آسمان کی خلقت کا تذکرہ کیا ہے وہاں وہاں خدا عالم نے آسمان کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے اور زمین کے لیے واحد کا صیغہ استعمال کیا ہے. زمین کے لیے سنگولر اور آسمان کے لیے پلورل، یعنی خلق السماوات والارض. قرآن مجید ہے اس نے پیدا کیا آسمانوں کو، سما نہیں کہا بلکہ کیا کہا؟ سماوات. لیکن زمین کے لیے
ارضین کے لفظ استعمال نہیں کیے بلکہ ارض کے استعمال کیے، زمین ایک سنگل۔ تو اس نے پوچھا وجہ کیا ہے کہ زمین کے لیے ایک زمین کی لفظ استعمال ہوئی اور آسمان کے لیے کئی آسمانوں کی لفظ استعمال ہوئی ہے قرآن میں؟ رسول نے کہا اس لیے کہ زمین ایک ہے لیکن آسمان کئی ہیں، اس لیے آسمان کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا۔ زمین ایک ہی ہے جس پہ تم رہتے ہو۔ تو اس نے کہا جس پر ہم رہتے ہیں یہ زمین کہاں رہتی ہے، ایگزسٹ کہاں کرتی ہے؟ پھر وہی سائنسی بات ہو رہی ہے زیادہ، یہ زمین ایگزسٹ کہاں کرتی ہے، کہاں پر ہوتی ہے؟ تو رسول خدا نے کہا کہ یہ زمین بھی آسمان میں ہی ہے۔ اب یہ سائنسدانوں کو اپنے آپ میں ایک چیلنج ہے، یہ زمین بھی آسمان میں ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو گردش ہو رہی ہے تمام سیاروں کی، اس میں زمین بھی تو گردش کر رہی ہے نا، تو زمین کسی نہ کسی جگہ پر ہوگی، کسی نہ کسی جگہ پر۔ پوچھنے والا رسول سے پوچھتا ہے کہ زمین ہے کہاں پر؟ تو آپ نے فرمایا زمین آسمان اول کی گود میں، یہ زمین آسمان اول کی گود میں۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ اس نے کتنی جگہ لے رکھی ہے آسمان اول کی گود میں؟ تو رسول اکرم نے اپنی انگوٹھی اتاری اور کہا اس انگوٹھی کو اگر میں سرزمین جزیرۃ العرب پہ رکھ دوں تو یہ انگوٹھی کتنی جگہ لے گی؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ اسے آپ گھر پہ رکھ دیں گے تو غائب ہو جائے گی، نہیں ملے گی۔ یہ سرزمین جزیرۃ العرب پہ کتنی جگہ لے گی؟ تو کہا جتنی یہ جگہ یہ انگوٹھی سرزمین جزیرۃ العرب پہ لے گی اتنی سی جگہ اس زمین میں آسمان اول پہ لی ہوئی ہے۔ میں حسین کی عظمت سنا رہا ہوں آپ کو، جتنی جگہ یہ انگوٹھی سرزمین جزیرۃ العرب پہ لے گی اتنی سی جگہ اس زمین میں جس میں تم رہتے ہو، اتنی سی جگہ اس زمین میں آسمان اول کی گود میں دی ہوئی ہے، جو کہ آسمان اول کی کے رقبے کو تم سوچ نہیں سکتے ہو کہ کتنا بڑا ہے، کتنا بڑا ہے۔ یہ بڑے کا لفظ بھی ابھی آئے گا آگے کی گفتگو میں، یہ کتنا بڑا ہے۔ تو کہا آسمان اول کہاں؟ رسول نے فرمایا آسمان اول زمین سمیت آسمان دوم کی گود۔ تو کہا اس نے وہاں کتنی جگہ لے رکھی ہے؟ کہ جتنی جگہ یہ انگوٹھی سرزمین جزیرۃ العرب میں ہے۔ اب آسمان اول زمین سمیت آسمان دوم پر اتنی ہی جگہ لے رہا ہے جتنی جگہ یہ انگوٹھی سرزمین جزیرۃ العرب پہ۔ تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ آسمان دوم آسمان اول سے کتنا بڑا ہے۔ اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آسمان دوم آسمان اول اور زمین سمیت کہاں رکھا؟ کہا آسمان سوم کی گود میں۔ کہا اس نے کتنی جگہ لے رکھی ہے؟ کہا اتنی ہی جتنی انگوٹھی سرزمین جزیرۃ العرب پہ لیتی ہے۔ اللہ اکبر! سوال کرنے والا سوال کرتا رہا اور مولا حضور اکرم جواب دیتے رہے کہ اس کی گود میں آسمان سوم، آسمان چہاروں کی گود میں آسمان چہاروں، آسمان پنجم کی گود میں آسمان پنجم، آسمان ششم کی گود میں اور آسمان ششم آسمان ہفتم کی گود میں، اور سب نے اتنی ہی جگہ لے رکھی ہے جتنی جگہ یہ انگوٹھی سرزمین جزیرۃ العرب پہ لے گی۔ تو اب آپ سوچیں صرف کہ آسمان ہفتم کتنا بڑا ہوگا آسمان اول، کہ جو تمام آسمانوں کو زمین سمیت اپنی گود میں لیے ہوا ہے، اور جگہ اتنی ہی سی لی ہے کہ جتنی یہ انگوٹھی سرزمین جزیرۃ العرب پہ لیتی ہے۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے یا رسول اللہ یہ ساتوں آسمان زمین سمیت کہاں رکھے؟ نہ پوچھنے والا تھک رہا ہے نہ جواب دینے والا تھک رہا ہے۔ یہاں بریکٹ میں ایک بات کہتا ہوں، دنیا نے ساری ریسرچ کر کے اے آئی بنایا، دنیا بھر کی تحقیقات کے بعد اب یہ اے آئی کا زمانہ ہے نا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے۔ اس نے کیا کیا؟ چیٹ جی پی ٹی بنایا، ابھی چائنا نے ڈیپ سیک بنا دیا۔ اس نے کیا کام کیا؟ اس نے کام یہ کیا کہ تم پوچھو، تمہارے اندر کتنی پوچھنے کی صلاحیت ہے، جواب ہم دیں گے۔
میاں جہاں تم 1400 سال بعد پہنچ رہے ہو، یہ قوم اس امام کو مانتی ہے جس نے 1400 سال پہلے منبر کوفہ پر بیٹھ کے پوچھا تھا کہ پوچھو جس کو جو پوچھنا ہے پوچھو، اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں۔ ہمارا تعلق ہی اس قبیلے سے ہے جس کے پاس ہر سوال کا جواب دینے والا امام موجود ہے۔ تم نے جو اے آئی بنایا ہے اس سے اگر ذرا سا ادھر ادھر کا سوال کر لیا جائے تو وہ ہیک ہو جاتا ہے اور ہیک ہو جاتا ہے، لیکن ہمارا امام وہ ہے جو کہتا ہے میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں سے صلوات پر محمد و آلہ۔ آج کل کا زمانہ پوچھنے کا، پوچھو پوچھو، پوچھنا تمہارا حق ہے، جواب دینا یا نہ دینا اس کی ذمہ داری ہے جس سے سوال پوچھا گیا۔ پوچھنا عیب نہیں ہے، جواب نہ دے پانا ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ یہ ساتوں آسمان کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا عرش الہی پر۔ اب ایک نئی چیز آ گئی، عرش الہی۔ تو پوچھنے والا پوچھتا ہے یا رسول اللہ آپ تو عرش الہی تک گئے ہیں، آپ نے تو بہت سارا سفر طے کیا ہے نا، آپ نے معراج کا سفر کیا ہے اور معراج کے سفر پر آپ نے عرش الہی تک کا سفر کیا تھا۔ عرش الہی تک کا سفر کیا، میں نے وہاں تک کا سفر کیا جہاں جبرائیل کبھی نہیں گیا، میں نے وہاں تک کا سفر کیا ہے کہ جہاں جانے سے پہلے جبرائیل رک گیا تھا کہ اگر اس سے ایک قدم بھی آگے بڑھ گیا تو میرے بالوں پر چڑھ جائیں گے۔ تو کہا آپ نے عرش الہی پر کیا دیکھا؟ اب اتنی دیر کی جو تمہید تھی، اتنی دیر کا جو مقدمہ تھا، اس کا نتیجہ آپ کو سنا رہا ہوں کہ آسمان اول کتنا بڑا ہے، اس کے بعد آسمان دوم کتنا بڑا ہے، اور آسمان ہفتم تک آپ سوچتے ہیں کہ یہ سب کتنے بڑے ہیں۔ رسول اکرم فرماتے ہیں میں جب عرش الہی پر گیا تو میں نے دیکھا کہ عرش الہی پر ایک جانب یہ ساتوں آسمان زمین سمیت رکھے ہوئے ہیں۔ اب عرش الہی کتنا بڑا؟ میں جب عرش الہی پر گیا تو وہاں میں نے دیکھا کہ یہ ساتوں آسمان زمین سمیت عرش الہی پر رکھے ہوئے ہیں، اور دوسری جانب لکھا ہوا ہے ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ صلوات۔ اب ذرا اس حسین کی عظمت سمجھو کہ تمام آسمان زمین سمیت ایک طرف رکھے ہوئے ہیں اور دوسری طرف لکھا ہوا ہے ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ۔ بچوں کو بتا دوں عرش کیا ہے؟ عرش ہے کیا؟ خانہ کعبہ خدا کا گھر ہے، لیکن پورے قرآن میں پتہ نہیں کہیں نہیں کہا کہ میں خانہ کعبہ میں رہتا ہوں، کہیں نہیں کہا۔ خانہ کعبہ ہے اس کا گھر، لیکن اس نے یہ کہیں دعویٰ نہیں کیا ہے کہ میں خانہ کعبہ میں رہتا ہوں۔ لیکن عرش وہ جگہ ہے جس کے لیے قرآن میں کہا ہے الرحمن علی العرش استویٰ۔ جانتے ہو رحمان کہاں رہتا ہے؟ عرش پہ رہتا ہے، یعنی اپنی نسبت جو رہنے کے بتانے کی ہے، جو ہر دل میں رہتا ہے، جو ہر نظر میں رہتا ہے، جو ہر ایک کی شہرت حیات میں رہتا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے الرحمن علی العرش استویٰ۔ جانتے ہو میرے رہنے کی جگہ کہاں ہے؟ میرے رہنے کی جگہ عرش ہے۔ خدا نے خود نسبت دی ہے اپنے رہنے کو عرش سے کہ میں عرش پہ رہتا ہوں۔ میں طالب علم ہوں، میں طالب علم کی طرح سوچتا ہوں۔ جب انسان کسی جگہ کو رہتا ہے نا تو اس جگہ کو اپنے اعتبار سے سجاتا ہے۔ وہاں جو سینری لگاتا ہے وہ اپنے اعتبار کی اور اپنی پسندیدہ لگاتا ہے۔ خدا جس جگہ رہتا ہے اس جگہ کو اس نے حسین کے نام سے سجایا ہے، کسی اور کے نام سے نہیں سجایا۔ صلوات محمد و آلہ۔ مل جل کے صلوات شعبان کی برکت کی بنیاد پر میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ اس ذکر کی برکت سے چند باتیں اور ہمارے اور آپ کے درمیان ہو جائیں۔ 12 مہینے میں 2 مہینے مخصوص ہیں امام حسین کو،
ایک شعبان المعظم اور دوسرا محرم الحرام. سلامت رہیں آپ. ایک حسین کی ولادت سے مخصوص ہے اور دوسرا حسین کی شہادت سے مخصوص ہے. کیا کریم وہ ذات ہوگی جس کے لیے خدا نے ایسا اہتمام کیا کہ جس مہینے اس کی ولادت رکھی کسی کی شہادت نہیں رکھی, اور جس مہینے اس کی شہادت رکھی کسی کی ولادت نہ رکھی, تاکہ تم عادی ہو جاؤ حسین کی خوشی میں صرف خوشیاں منانا اور حسین کے غم میں صرف غم منانا. اس کے علاوہ پورے محرم میں کسی کی ولادت نہیں, محرم الحرام کی بات ہے, اور پورے شعبان میں کسی کی شہادت نہیں. معتبر روایتوں میں کسی کوئی ایک شہادت نہیں. یہ ایک کا دکا جو ہے وہ غیر معتبر ہے. معتبر روایتوں میں ایک بھی شہادت نہیں شعبان کے. وہ جو فرمایا یہ خاص اہتمام ہے امام حسین. دوسرا خاص اہتمام امام حسین کے لیے یہ بھی ہے, البتہ یہ نام کے اعتبار سے ہے کہ 12 معصومین میں یہ نام بھی مخصوص ہے صرف ایک ذات سے, جسے حسین ابن علی کہا جاتا ہے. کہ اگر آپ اسے حسین نہ پڑھیں تو حسین بھی پڑھیں, جس طریقے سے پڑھنا چاہیں. یہ خاصیت ہے امام حسین. میں یہ چاہ رہا تھا کہ صرف امام حسین سے ریلیٹڈ جتنی روایتیں ہیں وہ آج آپ کو سناؤں, لیکن میں نے ابتدا میں مقدمتاً جو حدیث آپ کے سامنے پیش کی ہے وہ ملائکہ کائنات حضرت علی ابن ابی طالب پیش کی ہے, اور اس میں نہج البلاغہ کا ایک خطبہ ہے پورا. اس خطبے کا ایک چھوٹا سا اقتباس پیش کیا ہے. یہ خطبہ دنیا کی مذمت میں ہے. چند معروضات اسی حوالے سے سننے اور اس پر گفتگو کو سمیٹوں گا کہ یہ دنیا کی مذمت کے حوالے سے ملائکہ کائنات نے بظاہر خطبہ نمبر 81 ہے یا 80 ہے, یہ ایک بار مجھے اور دیکھنا پڑے گا. سید رضی نے مختلف نسخے ہیں جو نہج البلاغہ کے, اس میں بعض میں نے دیکھا ہے فی صفت الدنیا اور بعض نسخوں میں ہے فی ذمت الدنیا. اس خطبے کے اوپر ہی لکھا ہوں. یہ ہیڈنگ سید رضی نے لگائی ہے کہ دنیا کی مذمت. بعض جگہ لکھا ہے دنیا کی صفت. میرا اس سے مجھے سروکار نہیں ہے. پورا خطبہ ہے دنیا کی مذمت. چھوٹا سا خطبہ ہے, بہت بڑا خطبہ نہیں ہے. آپ جس طریقے سے سنتے ہیں اسی طریقے سے میں سنانے کا عادی بھی ہوں. یہ پورا خطبہ دنیا کی مذمت ہے. دنیا کی ابھی میں ترجمہ نہیں کروں گا, میں تھوڑا سا مقدمہ اور پیش کروں آپ کے سامنے تاکہ اس کا ترجمہ پیش کر سکوں. بغور سنیے گا, لطف آئے گا. دنیا کی مذمت جب ہم اپنی نشست کرتے ہیں نا, گھر میں آپس میں بیٹھتے ہیں 4 لوگ, تو ہم بھی دنیا کی برائی کرتے ہیں. دنیا بہت بری ہے, ہمیں دنیا کا اوپر بھروسہ نہیں کرنا. ہماری نشست میں بھی دنیا کی برائی ہوتی ہے. یہ اور بات ہے کہ ہمارے منہ سے دنیا کی برائی اچھی نہیں ہے. جس کے دل میں جس چیز کی طلب ہو اس کی برائی اس کے منہ سے اچھی نہیں لگتی. اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے منہ سے دنیا کی برائی اچھی لگے تو پہلے اس دنیا کی طلب کو اپنے اندر سے کم کرتے جاؤ. جتنا کم کرتے جاؤ گے دنیا کی برائی تمہارے منہ سے اتنی اچھی لگتی جائے گی. یہ جو علی کے حقیقی غلام ہیں ان کے زمانے میں سلمان و ابو ذر, ہمارے زمانے میں خمینی و خامنئی. ان کے منہ سے بھی اگر دنیا کی برائی ہوتی ہے تو یہ اچھی لگتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دنیا سے بیزار ہے. یہ دنیا سے بیزار ہے. چونکہ دنیا سے بیزار ہے اس لیے خدا نے ابو ذر بنا دیا. یہ بات کچھ ہی بزرگوں تک پہنچی. چونکہ دنیا سے بیزار تھے اس لیے خدا نے انہیں ابو ذر بنا دیا. چونکہ دنیا سے بیزار ہے. دنیا سے بیزاری جب تک نہیں آئے گی اس وقت تک دنیا کی برائی اچھی نہیں لگی. دیکھیے اس دنیا کو خدا نے ڈیزائن ایسے کیا ہے, آپ جانتے ہیں میں اسی انداز میں بات کرتا ہوں. اس دنیا کو خدا نے ڈیزائن ایسے کیا ہے کہ اس میں آپ کے حصے کا رزق رکھ دیا. جاؤ اپنے حصے کا رزق لو اور اپنی زندگی گزارو. ساری لڑائی اس لیے ہے کہ ہم اس رزق سے زیادہ اپنے حصے میں لیں. ساری لڑائی اس لیے ہے
کہ جو چیز آپ کی نہیں ہے آپ اس کی طرف بھی دیکھیں. ساری لڑائی اس لیے ہے کہ اپنے رزق کا موازنہ، لفظوں کو سنبھالیے گا، ساری لڑائی اس لیے ہے کہ اپنے رزق کا موازنہ آپ دوسروں کے رزق سے کرنے لگتے. اس کو تو اتنا دے دیا، نہیں اس کا رزق ہے، یہ تمہارا تو نہیں ہے، تمہارا تم کو مل گیا ہے، تمہارا تم کو مل گیا ہے. اس دنیا کو خدا نے ڈیزائن ایسے کیا ہے کہ اپنے حصے کا رزق لو اور گھر جاؤ. تمہارا رزق تم کو دیا جا چکا ہے، اس لیے کہ تم اس سے اپنی ضرورت پوری کر سکتے ہو، ہوس پوری نہیں کر سکتے ہو. اس سے تم اپنی ضرورت پوری کر سکتے ہو، ہوس پوری نہیں کر سکتے. ایک مثال میں ہمیشہ دیتا ہوں، شاید آپ کے ذہن میں ہوگی. یہ مثال اس سے پہلے بھی میں دے چکا ہوں، بظاہر اس ممبر سے بھی دے چکا ہوں، یہ ہمیشہ دیتا ہوں. مثلا میں رات ہی آ گیا تھا، 11:30 بجے 12 بجے بخار آ گیا تھا. میں نظام الدین ریلوے اسٹیشن پہ ٹرین پہ چڑھا ہوں تو میں ٹکٹ میں نے خود نہیں لیا، میرے پاس پہلے سے تھا. کس نے بھیجا؟ جس کے یہاں کی مجلس. میں یہاں بھوپال ریلوے اسٹیشن پہ اترا ہوں تو ٹیکسی نہیں ڈھونڈ رہا، گاڑی باہر کھڑی ہوئی. کون لے کر آیا؟ جس نے مجھے بلایا. میں جب رات میں 12 بجے گھر کے اندر آیا ہوں تو چائے کی طلب ہوئی تو باہر دکان نہیں ڈھونڈ رہا تھا کہ چائے کہاں. کس نے پلائی؟ جو میرا میزبان تھا. اس نے رات کھانے کے لیے بھی پوچھا، بستر بھی بتایا، سب کچھ بتایا. یہ سب آپ کا، یہ سب آپ کے. میں مجلس پڑھنے آیا ہوں تو کرایہ کا مکان نہیں ڈھونڈ رہا ہوں کہ کہاں رہوں گا. پہلے سے سب معین ہے. کیوں پہلے سے کیوں معین ہے؟ تھوڑا سا شعوری نگاہ سے دیکھیں، سب پہلے سے کیوں معین ہے؟ کیونکہ ایک مجھے بلانے والا یہاں جو میرا میزبان ہے، جس نے مجھے یہاں بلایا وہ پہلے سے یہاں موجود ہے. نہیں توجہ کیجیے گا، اس نے مجھے بعد میں بلایا ہے، میرے لیے سب کچھ پہلے سے پلان کر رکھا ہے. مولانا آئیں گے تو کروڑ میں ٹھہریں گے یا وہاں ٹھہریں گے یا یہاں ٹھہریں گے، رکیں گے کہاں، کھائیں گے کیا. میرے کھانے کا مینو کون بنا رہا ہے؟ وہ بنا رہا ہے جس نے مجھے بلایا. حال ہو گیا، اس کو بلانے کی، اس کو بنانے کی ضرورت ہے، میں خود بنا لوں. نہیں تم کو نہیں، تم کو بنانا ہی نہیں، تم کو سوچنا ہی نہیں اس بارے میں. تم کو کسی مقصد کے تحت بلایا گیا ہے، تم اپنے مقصد پہ فوکس کرو. جس نے بلایا ہے وہ تمہارا خرچہ اٹھایا ہوا ہے. جس نے بلایا ہے وہ تمہارا خرچہ اٹھایا ہوا ہے، وہ سب کچھ ساری ذمہ داری اٹھایا ہوا ہے. تم کو کسی حوالے سے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. تم کو بلایا ہے مجلس کے لیے، تم اپنی مجلس پہ فوکس کرو. کتنی دیر پڑھنا ہے، کتنے بجے بیٹھنا ہے، کتنے بجے اترنا ہے، اور تم کو اس میں مضمون کیا رکھنا ہے. تم کو اپنے مقصد پہ فوکس کرنا، باقی خرچہ وہ اٹھایا ہوا ہے. کمال ہے. ہمارے اپنے ملک میں کوئی کسی کو کہیں سے دوسرے شہر سے اپنے شہر میں بلاتا ہے تو اس کا سارا خرچہ اٹھا لیتا ہے. خدا تم کو آسمان سے زمین پر بھیج رہا ہے، تمہارا خرچہ وہ نہیں اٹھائے گا. تمہاری ذمہ داری کو تمہارے پر چھوڑ دے گا. نہیں تم خود آ رہے ہو، تم خود آ نہیں، اس نے بھیجا ہے. ایک تمہارے ہی جیسا انسان تمہیں بلاتا ہے تو تمہاری ساری ذمہ داری اٹھا لیتا ہے. تب جب تمہارا خدا جس نے تمہیں فطرت پر خلق کیا ہے، جب وہ تمہیں زمین پر بھیجے گا کہ یار تمہارا خرچہ اٹھائے گا، تمہاری ذمہ داری نہیں اٹھائے گا. اس نے تمہاری ساری ذمہ داری اٹھا لی ہے کہ دیکھو میں تمہاری ذمہ داری اٹھا رہا ہوں، لیکن میں نے جس مقصد کے تحت تم کو بھیجا ہے تم اپنے مقصد پہ فوکس کرو. تمہارا کام بندگی کرنا ہے، دنیا سنبھالنا ہمارا کام ہے. صلوات پر محمد و علی دنیا سنبھالنا اس کی ذمہ داری ہے. ہاں کسی کو کم کسی کو زیادہ، ٹھیک ہے، کسی کو کم کسی کو زیادہ دیتا ہے. سسٹم وہ اس کا سسٹم ہے. اس کے سسٹم کے اوپر آپ غور مت کیجیے. اس کے سسٹم کے اوپر نظر مت ڈالئے کہ یہ کیا ہو گیا، اسے کم مجھے زیادہ، یا مجھے کم اسے زیادہ کیوں، ایسا کیوں ہے. نہیں، یہ اس کی حکمت ہے، یہ اس کی حکمت ہے. خدا نے اپنے آپ معین کر رکھا ہے کس کو کتنا دینا ہے، کس کو کتنا دینا ہے. اب اس کے اوپر میں جاؤں گا تو بہت لمبی چوڑی تبدیل ہو جائے گی کہ جس کو کم دیا ہے وہ کم دینا بھی حکمت ہے، جس کو زیادہ دیا ہے اس کو زیادہ دینا بھی حکمت ہے. اور یہاں پر
کنفیوژن بھی نہ ہو جائے کہ جب اس نے رزق معین کر رکھا تو پھر ہم گھر میں بیٹھے رہیں میرا رزق آ جائے گا. نہیں، ایسا بھی نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہے. ابھی کچھ دن کے بعد آپ لوگ حج پہ جائیے گا، جہاں عمرے میں جاتے رہتے ہیں، وہاں عمرہ ہو یا حج ہو، اس میں ایک کام آپ کو ضرور کرنا پڑتا ہے. صفا اور مروہ کے درمیان جناب حاجرہ کی ایک یادگار ہے، چکر لگانا پڑتا ہے. کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ. ایک سوال ہے، ایک سوال ہے، آپ عمرہ کریں چاہے حج کریں، آپ کو صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگانا ہی پڑے گا. یہ اس کا جزو ہے، رکن ہے. اس کے بغیر نہ عمرہ مکمل ہوگا نہ حج. انصاف سے مجھے بتاؤ کہ جناب حاجرہ دوڑ کیوں رہی تھی؟ پانی کے لیے. پانی صفا میں ملا یا مروہ میں؟ کہاں ملا؟ نہ صفا میں ملا نہ مروہ پہ. جس چیز کے لیے دوڑ رہی تھی وہ نہ صفا پہ ملا نہ مروہ پہ. پھر کہاں ملا؟ وہی جہاں جناب خانہ کعبہ کے پاس جہاں جناب اسماعیل ایریاں کر رہے تھے. یعنی رزق ٹھوکروں میں تھا. جناب حاجرہ سے کہا پہلے محنت کرو تب دوں گا. رزق تو ٹھوکروں میں ہے، محنت کے بعد ملے گا. اور کہیں اگر صفا میں بھی مل جاتا تو یہ گمان نہ کرنا کہ تم نے اپنی محنت سے حاصل کیا، اس نے کرم سے اپنے پہلے تمہارا رزق تم کو دے دیا. محنت کرنے کے بعد تم کو دے دیا. تو یہ ایک سسٹم ہے، دینا محنت کرنے کا، محنت تو کرنی پڑے. پانی فراوان ہے، دنیا کا 3 حصہ پانی ہے، لیکن اس کو بھی حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی. میں ابھی الہ آباد گیا تھا تو وہاں ایک ڈاکٹر صاحب ملے مجھے، تو ہم نے کہا کہ صاحب گھٹنے میں اب تکلیف رہنے لگی ہے، لگتا ہے ایج زیادہ. کہنے مولانا جوانوں کے بھی ہو رہی ہے، ہم RO کا پانی پی رہے ہیں جس میں منرل نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. پھر انہوں نے دوا بھی تجویز کی، کہا یہ ہے تاکہ وہ منرلس کی کمی پوری ہو سکے. اب وہ پانی بھی جو ہے اس کو ہم لوگوں نے بدل دیا، خدا نے کسی اور طریقے سے خلق کیا تھا، ہم نے اپنی سائنسی تحقیق سے اس پانی کو بھی بیکار کر دیا. خدا نے جس چیز کو جیسا نازل کیا ہے اس کو ویسے ہی استعمال کریں تاکہ وہ آپ کے حق میں ہو. اپنا دماغ لگائیے کہ اور چیزیں خراب ہو جائیں. ایک صلوات میں ٹھیک ہے. ہر ایک کا رزق ہر ایک کو خدا نے معین کر رکھا ہے، تم کو اتنا ملنا ہے. بہت تیزی کے ساتھ وقت گزر رہا ہے، رزق معین ہو چکا ہے، وہ اس نے معین کر رکھا ہے. اس دنیا سے اپنے حصے کا لو جاؤ. 7-8 سال پہلے میں نے ایک مثال دی تھی اسٹیشن پر، کیونکہ آج کل کہیں بھی بیٹھو نیوز میں امریکہ کا ذکر ضرور آ جاتا ہے. دنیا میں سب سے زیادہ ڈیولپ کنٹریز میں اس کا نام ہے، مگر کبھی کبھی دوسروں کی ترقی دیکھ کے وہ خود جل جاتا ہے، اور جب جلتا ہے تو اس کا دھواں پوری دنیا دیکھتی ہے کہ جلن کا دھواں کتنا شراب ہے. آپ کی سماج دوسروں سے جلو گے تو اس کی جلن دوسرا بھی محسوس کرے گا. چلو نہیں، دوسروں کو بھی ترقی کرنے کا حق ہے. اب یہ ترقی کرنے کا حق جو ہے، بریکٹ میں ایک بات بتا دوں، پڑھیے غیبت نعمانی پڑھیے. غیبت نعمانی میں اب یہ بات مجھے بتانی نہیں تھی، لیکن یہ آپ کے حسن سماعت نے اس سے نکلوا دی. غیبت نعمانی میں ایک روایت درج کی ہے. یہ غیبت نعمانی کب کی کتاب ہے یہ بتا دوں. امام زمانہ کے غیبت صغریٰ کے ختم ہوتے ہی یہ کتاب لکھی گئی. تو آپ سوچ لیں تقریباً 1100 سال پرانی کتاب ہے یہ، اس زمانے کی کتاب. اس میں جو امام زمانہ کے انصار کی صفت لکھی گئی ہے اس کو میں اپنی زبان میں سناؤں. ڈاکٹر صاحب اپنی زبان میں سناؤں، میں اپنی ہی زبان میں روایتوں کو سناتا ہوں. امام زمانہ کے انصار کی جو صفت لکھی گئی ہے وہ یہ لکھی گئی ہے کہ امام کے انصار ٹیکنالوجی میں بہت فاسٹ اینڈ فارورڈ ہو گئے. روایت کے ذمہ دار میں ٹیکنالوجی میں وہ بہت فاسٹ اینڈ فارورڈ ہوں گے امام کے انصار. جی ہم مجلسوں میں نکتے بازیوں کے چکر میں پڑے رہے. امام کے انصار کی یہ صفت بتائی گئی ہے کہ وہ علمی دنیا میں اتنی ترقی کر جائیں گے
کہ اب یہ روایت کے الفاظ سنیں، وہ اتنے فاسٹ اینڈ فارورڈ ہوں گے کہ مشرق سے مغرب کا سفر چشم زدن میں طے کرے گا. یہ اتنے فاسٹ چشم زدن میں، یعنی اب یہاں سے مغرب امریکہ، ٹھیک ہے، اب یہ امریکہ کی سینا کا جہاز بھی ہندوستان آیا ہے، سنا ہوگا آپ نے، چندی گڑھ میں، اس کو آنے میں پتہ نہیں کچھ ذکر میں یوں ہی کر دیتا ہوں، بس سن لیجئے، اس کو آنے میں کتنی دیر لگی ہوگی وہاں سے؟ اگر ڈائریکٹ آیا ہوگا تب بھی 20 گھنٹے لگے، رک لگا کے آیا ہوگا تو اور بھی زیادہ لگے. ڈائریکٹ آیا ہوگا تب کم سے کم امریکہ کی سینا کے ڈیولپ جہاز کو امریکہ سے یہاں آنے میں 20 گھنٹہ لگتا ہے. اور غیبت نعمانی امام کے اصحاب کے لیے لکھتے ہیں کہ وہ مغرب سے مشرق کا سفر چشم زدن میں طے کریں گے. یہ ٹیکنالوجی کی بنیاد پر کریں گے، نہ یہ کہ معجزے کی بنیاد پر کریں گے. یہ ٹیکنالوجی کی بنیاد پر کریں گے، یہ وہ اپنے علم کی بنیاد پر کریں گے. ایک چیز اپنے اس ذہن سے نکال دیجئے کہ مولا آئیں گے تو سب کچھ معجزے سے ٹھیک ہوگا. بالکل نہیں ہوگا، بالکل نہیں ہوگا. یہ خیال خام جس کے ذہن میں ہے اپنی اصلاح آج اسی وقت اسی مسجد میں کر لے. معجزے سے اگر ٹھیک ہونا ہوتا تو مولا کائنات ٹھیک کر دیتے، معجزے سے ٹھیک کرنا ہوتا تو امام حسین ٹھیک کر دیتے، معجزے سے ٹھیک کرنا ہوتا تو امام حسن ٹھیک کر دیتے. معجزے سے دنیا کو نہیں سدھارا جاتا ہے، دنیا کو علم، ٹیکنالوجی اور اس کے ساتھ افراد کی مدد کے ساتھ سدھارا جاتا ہے. لوگوں کو، امام کو ہمیشہ ہر دور میں انصار چاہیے، ہر دور. یہ صفت جو شیخ غیبت نعمانی نے لکھی ہے امام زمانہ کے اصحاب کی، یہ صفت مولا کائنات کے اصحاب کی نہیں ہے، یہ امام زمانہ ہی کے اصحاب کی ہے. وہ اتنے فاسٹ اینڈ فارورڈ ہوں گے، یعنی امام جس زمانے میں ظہور فرمائیں گے وہ علمی اعتبار سے اتنا ترقی کر چکا ہوگا کہ امام کا اصحاب بننے کے لیے بھی تم کو علمی ترقی کرنی پڑے گی. جب تم علمی ترقی کر لو گے تب تم امام کے اصحاب تب تم امام کے ساتھ. پچھلے 1 سال سے جو لوگ رہبر کو فالو کرتے ہیں وہ جانتے ہیں، پچھلے 1 سال سے رہبر کہہ رہے ہیں اے آئی پہ کام کیجیے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ کام کیجیے. تقریر میں باقاعدہ کہہ رہے ہیں، تقریر میں نوجوانوں سے کہہ رہے ہیں. کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ امام کا اصحاب ٹیکنالوجیکل بہت ایڈوانس ہوتا ہے، بہت ایڈوانس ہوتا ہے. ایران کے پاس کوئی معجزہ نہیں ہے جس سے سپر پاور ڈر رہا ہے، ایران کے پاس ٹیکنالوجی ہے جس سے سپر پاور ڈر رہا ہے. اور ابھی لیٹسٹ مصاحبے میں، لیٹسٹ انٹرویو میں دنیا کے سب سے طاقتور ترین ملک کے طاقتور ترین پریزیڈنٹ نے یہ کہا کہ جس ایران کو آپ کمزور سمجھ رہے ہیں وہ ٹیکنالوجیکل بہت مضبوط ہے، بہت مضبوط ہے. حتمیات میں سے، درمیان میں آگے اس کی سن لیجیے، میں بریکٹ بند کرتا ہوں. حتمیات میں سے امام کے ظہور کے ایک سید عمانی کا ظہور ہے، سید یمانی کا ظہور ہے. سید یمانی کہاں سے آئیں گے؟ یمن سے آئیں گے. یعنی امام کی ایک فوج جس کے لیے روایتوں میں ہے کہ جیسے ہی یمن سے علم بلند ہو تم سب کے سب اس علم کے نیچے چلے جانا، کیونکہ وہ حق کا علم ہے. تم سب کے سب اس علم کے نیچے چلے جانا، وہ حق کا علم ہے. امام کی حتمیات میں سے ہے یہ کہ جب یمن کا عالم بلند ہو جائے، سید یمانی کا ظہور ہو جائے تو سمجھو اب امام کا ظہور ہونے والا ہے، اب امام کا ظہور ہونے والا ہے. امام کی فوجوں میں سے ایک فوج کی تصویر متفقہ روایتوں نے یمن میں لکھا ہے کہ یمن میں امام کی فوجوں میں سے ایک فوج ہوگی. یہ دور حاضر میں ہم دیکھ رہے ہیں، ہم کسی چیز کو تدبیر نہیں کر سکتے، کسی بھی چیز کو تدبیر نہیں کر سکتے، مگر نظر بنائے رکھیں، نظر بنائے رکھیں. یہ فوج ہوگی. ٹیکنالوجی میں اتنی ایڈوانس ہے ابھی سے کہ امریکہ نے MQ-9 ڈرون بنایا، اور جب بنایا تو اس کے مشخصات میں لکھ دیا کہ یہ ڈرون اتنا ایڈوانس ہے کہ دنیا کے کسی راڈار پر نہیں آئے گا.
مگر یمن کے پاس اتنی ٹیکنالوجی ہے کہ اس نے اس ڈرون کو بھی اتار کر یہ بتایا کہ دنیا کی کسی راڈار پر آئے یا نہ آئے، امام زمانہ کے اصحاب کے راڈار پر کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ ٹیکنالوجی نے آگے اس روایت کی تطبیق کر دی نا دنیا میں. آپ کو آگے بڑھنا، یہ جو ریہرسل ہو رہی ہے نا بھی یوں ہی نہیں ہو رہی ہے، اس کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے. یہ یوں ہی نہیں ہو رہی. آپ کو ٹیکنالوجی میں آگے بڑھنا پڑے گا، آپ کو علم میں کے میدان میں آگے بڑھنا پڑے گا. ڈاکٹر قلبساری صاحب بابوں کی ایک بات یاد آ گئی. میں چھوٹا سا تھا جب جمعے کی نماز پڑھنے جاتا تھا ان کے پیچھے آسوی مسجد میں. اس زمانے میں بچپن میں 10-12 سال کی عمر ہو رہی ہوگی، میں نے اپنے کانوں سے سنا ان کو یہ مثال دیتے ہوئے. مسجد میں خطبہ دے رہے تھے جمعے کا، اور ممبر پہ کھڑے کھڑے کہتے ہیں مومنین اگر سامنے والے دروازے سے ابن ملجم آ جائے تو آپ کیا کیجیے گا؟ بالکل ایسے مومنین سامنے والے دروازے سے ابن ملجم آ جائے تو آپ کیا کیجیے گا؟ جواب دیجیے مجھے. لوگوں سے جواب دیا کہا بھائی ہم تو اس کا کام ہی تمام کر دیں گے. کوئی بھی علی کے دشمن کو اگر ایسے ہی دیکھے گا تو کیا کرے گا؟ مارے گا نا اسے، اس کو بھگائے گا نا. کہتے ہیں میں ممبر رسول پر خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ابن ملجم سے بڑا دشمن مولا کائنات کا جہالت ہے. اگر علی کے قریب ہونا ہے تو اپنے درمیان سے جہالت کو دور کرتے جائیے. جتنا دور کرتے جائیے گا علی کے قریب ہوتے جتنا جہالت کو دور کرتے چلے جائیے گا اتنا علی کے قریب ہوتے جائیے. صلوات پڑھیں کا حصہ آ چکا ہے. اپنی محنت کیجیے، اپنے ضرورت کا رزق لیجیے، جائیے. کیوں پڑے ہیں چکر میں؟ یہ بھی حاصل کر رہا ہوں، وہ بھی حاصل کر رہا ہوں. یہ نمرودوں کے کام ہے، یہ فرعونوں کے کام ہے، یہ شدادوں کے کام ہے. یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ یزیدوں کے کام ہے. دنیا بھر کی دولت اکٹھا کر لینا. آپ اتنے دولت مند ہو جائیں کہ ایلن مسک ہو جائے گا. خدا آپ کو دولت دے، آپ ایلن مسک ہو جائیں. اتنا پیسہ ہے اس کے پاس کہ کبھی کسی نے ٹویٹر پہ اس کے خلاف ذکر کیا تھا تو اس نے ٹویٹر ہی خرید لیا اور اس کو ایکس بنا دیا. اتنا پیسہ ہے. مگر ہوس اتنی ہے کہ ابھی بھی وہ امریکہ کے پریزیڈنٹ کے لیے پرچار کر رہا ہے تاکہ کچھ اور پیسہ آ جائے. ہوس، یہ ہوس کبھی نہیں ختم ہوتی. ہوس انسان ختم ہو جاتا ہے، اس کی ہوس ختم نہیں ہوتی ہے. اسی امریکہ کے میں نے کہا یہ تقریباً 7-8 سال پہلے میں نے ایرانی امام باڑے میں اسٹیشن پہ یہ مثال دی تھی، یہ سنایا تھا. یہ چھوٹا سا جملہ ہے، سنایا تھا. فاؤنڈنگ فادرز میں سے ہیں بنیامن فرینکلن. بنیامن چونکہ جناب یوسف کے چھوٹے بھائی کا نام تھا تو انہی کے نام پر یہ لوگ اپنا نام رکھتے ہیں. یہ بدبخت جو اسرائیل کا ہے اس کا بھی نام اسی نام سے. یہ بنیامن فرینکلن جو ہے فاؤنڈنگ فادرز میں سے ہے امریکہ کے. بڑا دانشور ہے. سب سے پہلے اس نے دنیا کی مثال شہر کے قطرے سے دی کہ دنیا ایک شہر کا قطرہ ہے. یہ دنیا شہر کا ایک بڑا سا قطرہ ہے. بہت خوبصورت مثال. دیکھیے یہ ہم ممبر پہ نقل اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارا تعلق اس قبیلے سے ہے کہ جس کے امام نے کہا یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے بلکہ یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے. دنیا شہر کا ایک قطرہ ہے. اس کے اندر جاذبیت ہے، اس کے اندر مٹھاس ہے، اس کے اندر شیرینی ہے، اس کے اندر کشش ہے. یہ تم کو اپنی طرف کھینچے. اس مثال کے بعد فارسی ادب میں، عربی ادب میں بہت ساری داستانیں بنی. آپ کو معلوم ہوگا کہ جس طریقے سے ہمارے یہاں مجلس پڑھنا اور خطابت ایک ہنر ہے، ویسے پوری دنیا میں داستان گوئی کا ایک ہنر ہے. آج کی ڈیٹ میں بھی داستان گوئی، اپنے ہندوستان والے بہت سارے ہندو اسکالرز ہیں جو داستان گوئی کا جن کے پاس ہنر ہے. فرانس جاتے ہیں، امریکہ جاتے ہیں، ایک داستان گوئی کے ایک فنکشن کا 20-20 لاکھ روپے چارج کرتے ہیں. یہ ہنر ہے. داستان میں اپنی بات ہے. قرآن مجید نے بہت ساری باتیں اپنی داستان میں کہی ہیں. اور قرآن مجید میں سورہ یوسف کو احسن القصص کہا گیا. بہترین قصہ، یعنی خود قرآن نے یہ سرٹیفکیٹ دیا ہے کہ یہ بہترین قصہ ہے. یعنی ان داستانوں میں ایک عبرت ہوتی ہے. دنیا شہد کا ایک قطرہ ہے، اس کے پیچھے پوری داستان بنائی گئی. جیسے شہد سادی وغیرہ یہ لوگ داستانیں بناتے تھے، اسی طریقے فارسی ادب میں ایک داستان بنی کہ شہد بیچنے والا کسی گھر پہ شہد بیچنے کے لیے آیا. میرا جملہ سارا ذہن میں رکھیے گا. دنیا سے اپنے حصے کا رزق لو اور گھر جاؤ. ہوس نہیں کرنا، چونکہ آپ کا رزق آپ کو مل سکتا ہے، ہوس پوری
نہیں ہو سکتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ شہد بیچنے والا کسی گھر میں آیا شہد بیچنے کے لیے, تو ظاہر سی بات ہے کہ شہد کا قطرہ زمین پر گر گیا. چینٹی نے دیکھا کہ شہد کا قطرہ گرا ہوا. چینٹی قریب آئی, آنے کے بعد اس نے اس شہد میں سے چکھا, اسے لطف آیا, اسے مزہ. جب اسے مزہ آیا تو وہ شہد کو چکھ کے جو جا رہی تھی تو اس کی شیرینی نے پھر اسے مجبور کیا کہ نہیں اور تھوڑا سا. تو پھر وہ پلٹ گئی, پلٹ کے آئی اور آنے کے بعد پھر اس نے اس شہد کو چکھا, اسے اور لطف آیا. اس میں شیرینی ہے نا, جذابیت ہے, کشش ہے, اسے چکھا. اچھا پیٹ اس کا بھر گیا لیکن جی نہیں بھرا. تیسری مرتبہ پھر پلٹ کے آئی. چیٹی کی ایک عادت ہوتی ہے جب وہ دانا کھا لیتی ہے تو اس دانے کو اٹھا کے لے جانا چاہیے کہ چلو اسے اسٹور کر لیا جائے کچھ دن کے لیے. اسے یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ سالڈ نہیں ہے, لیکوڈ. جب تیسری مرتبہ وہ اس کے پاس آئی تو بجائے چکھنے کے اس دانے کے اوپر یا اس قطرے کے اوپر چڑھ. اب جیسے ہی چڑھی تو کب اس کے پاؤں پھنس گئے, کب وہ اس میں غرق ہو گئی, اسے پتہ ہی نہیں چلا. اس داستان نے یہ بتایا کہ جب تک وہ اپنے حصے کا رزق لے رہی تھی زندہ تھی, جب پورا کا پورا حاصل کرنا چاہا تو کب اس میں غرق ہو گئی اسے پتہ ہی نہیں چلا. اسے پتہ ہی نہیں. اپنے حصے کا رزق لو اور گھر جاؤ, اس کو پورا کا پورا حاصل کرنا چاہو کہ تو غرق ہو جاؤ. فرعون غرق ہو گیا, نمرود غرق ہو گیا, شداد غرق ہو گیا. ان تمام کہانیوں سے عبرت کیوں نہیں لیتے؟ طلب الکل فوت الکل عربی میں محاورہ ہے, جس نے کل کا کل حاصل کرنا چاہا اس نے کل کا کل کھو دیا. یہ پرانے زمانے کے فرعونوں کی داستان جو قرآن سناتا ہے, اسے اگر نئے زمانے کے مسلمان بار بار پڑھیں تو نئے زمانے کے فرعونوں کے لیے یہ عبرت رہے گا کہ کل کے نمرود نہیں بچے, کل کے فرعون نہیں بچے, کل کے شداد نہیں بچے. تو ان آج کے شدادوں کو اس دنیا سے کیا ملے گا؟ امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے اور غزہ کی 40 بائی 10 کلومیٹر کی پٹی پہ اس کی نظر ہے کہ ہم اسے بنائیں گے, ہم اس میں ترقی کریں گے, ہم اس کو ڈیولپ کریں گے. تم سے کیا مطلب؟ جن کی سرزمین ہے وہی اسے ڈیولپ کریں گے. تو رہنے دو, تمہارا اس میں کوئی حق نہیں ہے, تمہارا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے. مگر نمرودوں کی نگاہ بڑی دور تک رہتی ہے, فرعونوں کی نگاہ بڑی دور تک رہتی ہے کہ وہ بھی حاصل کر رہے ہیں, یہ بھی حاصل کر رہے ہیں. کچھ نہیں ملا. تم سے پہلے بہت سارے آئے اور چلے گئے. ہمارا رہبر کل بھی سلامت تھا اور آج بھی سلامت ہے, خدا قیامت تک اسے سلامت رکھے. جو دنیا سے اپنے حصے کا رزق لیتا ہے خدا اس کے ساتھ اپنا کرم کرتا ہے, خدا اس کے ساتھ اپنا احسان کرتا ہے. صلوات پڑھیں.
کلیسا ہو کہ گردوارا، دکانیں ہی دکانیں ہیں، تجارت ہی تجارت ہے۔ جب ہرس و ہوس اس پہ پہنچ جاتا ہے تو ہر چیز دکان ہو جاتی ہے، ہر چیز تجارت ہے۔ انسان سوچتا ہے اس میں سے بھی کچھ مل جاتا ہے تو اچھا ہوگا۔ اسے پتا کہ ذات پر اس کے دیے ہوئے رزق پر یقین، اور جب یقین کامل ہو جاتا ہے تو انسان فقیری میں بھی مسکراتا ہے۔ میں ایک عالم دین کا بار بار نام لیتا ہوں، آیت اللہ علامہ علی آغا قاضی طباطبائی، کمال فقر میں بھی مسکرایا، کمال فقر میں 3 دن کا فاقہ ہوتا تھا ان کے گھر میں، لیکن وہ مسکراتے تھے۔ یہ فاقہ بھی سب کو نہیں ملتا، یہ بڑے قسمت والوں کو ملتا ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں دولت قسمت والوں کو، ہماری دینیات میں فاقہ قسمت والوں کو ملتا ہے۔ فاقہ اگر قسمت والوں کو نہ ملتا تو اہل بیت کے گھر میں فاقہ ہوتا ہی نہیں۔ یہ قسمت والوں کو ملتا ہے، یہ ان کو ملتا ہے کہ جن کے یہاں عقیدہ اتنا مضبوط ہے کہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے خدا کو دیکھا ہے تو کہتے ہیں بغیر دیکھے ہم عبادت تھوڑی کرتے ہیں۔ اتنا مضبوط ہوتا ہے ان کے یہاں، اتنا مضبوط۔ خدا کو ایسا مانو کہ جیسے تم نے دیکھ لیا اپنی زندگی میں، کہ اور کتنا ایسا ہے۔ پتہ نہیں ہماری اپنی قوم کے نوجوانوں سے مجھے شکایت ہے، اور دعا کیجیے کچھ اچھا سا ہو جائے۔ کیا اچھا؟ کتنا اچھا چاہیے تمہیں؟ حسین ایک امام کی صورت میں ملا ہوا، اس سے اچھا کیا چاہیے تمہیں علی امیر المومنین کی صورت میں دے دیا گیا، اس سے اچھا کیا چاہیے تم کو؟ اس سے اچھا تو چاہیے، چونکہ ابھی تم نے اچھائی کے کانسیپٹ کو سمجھا نہیں کہ اچھائی کہتے کسی نے۔ خدا کی قسم اگر وقت ہوتا تو 1-2 دن پہلے میں نے ایک روایت پڑھی ہے، اس کو میں سناتا، لیکن شاید نہ ہونے وقت میں گنجائش اتنی نہیں ہے۔ جی انشاءاللہ میں اس کو کور کروں گا، آپ کو نماز پڑھے بغیر یہاں سے جانے نہیں، آپ مطمئن ایک صلوات ہارون نے یہ پوچھا کہ بتاؤ کوئی ایسا ہے جس نے رسول کو دیکھا ہو؟ کیا کہا تھا؟ ایک شخص ہے جو اتنا بوڑھا ہو چکا ہے کہ اب چلنے پھرنے سے بھی قاصر ہے، معذور ہے۔ وہ تو ایک ٹرالی ہوتی ہے یا اس کو جو کہار کہتے ہیں، اس میں رہتا ہے اور وہ لوگ اٹھاتے ہیں اور اسی سے وہ ادھر ادھر جاتا ہے۔ اب ویل چیئر ہے، پہلے ویل چیئر نہیں تھا تو وہی کہار اٹھاتے تھے، ڈولی میں رہتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے چونکہ رسول کو دیکھا ہے، اب معیار تو یہ ہے نا کہ صاحب جس نے رسول کو دیکھ لیا وہ صحابی ہو گئے۔ ہمارے یہاں تو یہ معیار تھا نہیں۔ آپ کا موڈ ٹھیک کرتا ہوں، علامہ جوادی نے کچھ کلام مجھے کہہ کے دیا، کچھ کلام علامہ جوادی نے علی اللہ مقامہ نے مجھے کہہ کے دیا جو کہیں آپ کو نہیں ملے گا۔ میں چھوٹا سا تھا، ان کے ساتھ ساتھ محفلوں میں اور ترجمہ مکاتب کی کانفرنسوں میں جاتا تھا، تو وہ جو کلام مجھے لکھ کے دیتے تھے اس کو انہوں نے کہیں نہیں چھپایا، کہیں نہیں۔ میری ملاقات ہوئی تھی ان کے بیٹے احسان صاحب سے، تو میں ان کو بہت سارا کلام دیا کہ یہ دیکھیے آپ کے ابا کا۔ ابا کا؟ ہاں کہا انہوں نے کہا مجھے دیا تھا، میرے نام سے لکھ کے دیا، لیکن یہ میری شرافت ہے کہ میں انہیں کو واپس کر رہا ہوں، جس کا مال ہے اسی کو جانا چاہیے۔ میں جہاں بھی پڑھتا ہوں ممبر سے انہیں کے نام سے پڑھتا ہوں۔ یہ آفت تو ہے نا کہ جس نے رسول کو دیکھ لیا وہ صحابی ہو گیا۔ اس کے اوپر انہوں نے قطع کہا کہ کل یہ آفت تھی کہ جو پہنچا نبی کی بزم تک، کل یہ آفت تھی کہ جو پہنچا نبی کی بزم تک اس قدر اونچا ہوا گویا صحابی ہو گیا، اس قدر اونچا ہوا گویا صحابی ہو گیا۔ اب قافیہ آپ ملائیے گا، گویا صحابی ہو گیا۔ اب یہ آفت ہے کہ جس کو 4 پیسے مل گئے، اچھا خاصا تھا مسلمان، یہ علامہ جوادی کے کلام ہے۔ اب یہ آفت ہے کہ جس کو 4 پیسے مل گئے، اچھا خاصا تھا مسلمان۔ یہ پیسہ جو ہے نا ایمان سے پھیر دیتا ہے، اس کے چکر میں نہ رہیے گا۔ ایمان پہ ثابت قدم رہنے کے لیے ابو ذر کی فقیری چاہیے، ایمان پہ ثابت
قدم رہنے کے لیے سلمان کی فقیری چاہیے، تب جا کے انسان بہرحال ہم ان کو دیکھنے کی خواہش ہوئی کے ساتھ بلائیے، لے کر آئے اس کو اور خاص پروٹوکول سے حاضر کیا گیا۔ جب وہ آئے دربار میں تو ہارون نے ملاقات کی، کہا کہ آپ نے رسول کو دیکھا؟ کہا کچھ سنا نہیں؟ کہاں، میں چھوٹا سا تھا، اپنے ابا کے ساتھ گیا تھا تو میں نے سنا کہ رسول فرما رہے تھے کہ رسول نے حدیث ارشاد فرمائی کہ یشیب المرء وتشب فیہ خصلتان، سنیے کہ انسان بوڑھا ہوتا جاتا ہے اور اس کے اندر دو خصلتیں جوان ہوتی ہیں۔ انسان بوڑھا ہوتا جاتا ہے اور اس کے اندر دو خصلتیں جوان ہوتی جاتی، الحرص و طول الامل۔ دونوں سمجھ گیا؟ ایک تو حرص ہے، لالچ ہے۔ ہم نے بعض بڈھوں کو دیکھا کہ جوانوں سے زیادہ لالچ ہوتی ہے، اپنے سارے پراپرٹی کے کاغذ ایسی جگہ چھپا کے رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد بہت دیر لگتی ہے ڈھونڈنے میں، ان کا بس نہیں چلتا، ورنہ قبر میں لے کے جاتے ہو جبرائیل سے کہتے یہ لے لو کچھ اور کر دو، وہاں کام چلتا ہے، وہاں سے کام چلتا ہے۔ الحرص و طول الامل، سب سے پہلی چیز جو خصلت جوان ہوتی ہے وہ ہے لالچ، اور دوسری طول عمل۔ طول کا مطلب آپ جانتے ہیں، عمل کا مطلب آرزو، یہ الف سے عمل ہے، لمبی آرزو ہے، لمبی آرزو۔ یہ ہو جاتا، انسان بیٹھ کے سوچتا رہتا 2 کروڑ میرے پاس ہو جاتا تو میں ایک تو وہ والی زمین خرید لیتا اور پھر یہاں اتنا انویسٹ کر دیتا، پھر آرام سے زندگی گزرتی۔ ابھی کون سا زندگی گزر رہی ہے بات؟ آرام پیسے میں ہوتا تو فرعون آرام سے رہتا، نمرود آرام سے رہتا، سکون آرام سے رہتا۔ میاں یہ وقت کے فرعون و نمرود آرام سے رہتے، سب سے زیادہ بے چین یہ ہے۔ خدا نے پیسے میں آرام نہیں رکھا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو اطمینان رکھا ہے اس نے ذکر خدا میں رکھا ہے۔ تم اسے کر کے دیکھو، کیوں پریشان ہو؟ کیوں پریشان ہو نوجوانوں؟ کیوں پریشان ہو؟ کیوں افسردہ ہو؟ کیوں غمگین ہو؟ سنو اس چھوٹے سے ٹکڑے کو سنو، بہت غور سے سنو۔ کیوں غمگین ہو؟ کیوں اداس ہو؟ اتنی سی کلپ بنا لینا، جب کبھی غمگین ہو اداس ہو تو اس کو سننا۔ کیوں اداس ہو؟ کیوں غمگین ہو؟ کیوں پریشان ہو؟ جو کل تھا وہ گزر گیا، آنے والا کل تمہارا ہے نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں۔ جو کل تھا وہ گزر گیا، اس کا غم نہ کرو۔ جو آنے والا کل ہے وہ ابھی آیا نہیں ہے، اب وہ آئے گا تو تم ہوگے کہ نہیں ہوگے یہ بھی پتہ نہیں ہے، دنیا ہوگی نہیں ہوگی پتہ نہیں ہے۔ تمہارے پاس آج ہے، ابھی ہے، صرف یہ ہے، صرف ابھی کا وقت ہے تمہارے پاس، صرف ابھی کا وقت ہے۔ اس وقت کو جینے کی کوشش کرو، اس وقت کو زندہ رکھنے کی کوشش کرو، یہ سوچ کر کہ تمہارے پاس ایک خدا ہے جو ماں باپ سے زیادہ مہربان ہے، یہ سوچ کر کہ تمہارے پاس ایک امام ہے جو پردہ غیب میں ہے، جو تمہاری ماں سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہے، پردہ غیب میں جو تمہارا امام ہے تم کو تمہارے باپ کے نام کے ساتھ جانتا ہے اور تمہارے باپ سے زیادہ شفیق اور مہربان ہے۔ دنیا چاہیے اس سے رابطہ کرو، آخرت چاہیے اس سے رابطہ کرو، سب کچھ اس کے پاس ہے، سب کچھ اس کے پاس ہے۔ کیوں پریشان؟ تمہاری پریشانی سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تمہاری پریشانی یہ نہیں ہونی چاہیے کہ تمہیں دنیا میں جائے، تمہاری پریشانی یہ ہونی چاہیے کہ تمہارا کھویا ہوا امام تمہیں مل جائے۔ تمہاری پریشانی ہونی چاہیے، اپنی پریشانی اس دنیا کو نہیں بناؤ، تمہاری پریشانی تمہارا امام ہے، تمہاری پریشانی تمہارا امام ہے۔ اس سے بڑا ستم اور کیا ہوگا؟ اس سے بڑا جملہ شاید میں آپ کی مجلس میں نہ کہوں، اس سے بڑا ستم کیا ہوگا کہ ہم منتظر ہیں، ہمارا امام ہے اور ہم ہی نہیں پہچانتے، ہم نہیں پہچانتے۔ آج ہمارے سامنے امام آ جائیں، ہم نہیں پہچانتے۔ کیوں نہیں پہچانتے؟ کیونکہ ایک جملہ یاد رکھنا، امام غائب ہیں، امام حاضر ہیں، صرف ظاہر نہیں۔ امام غائب ہیں، امام حاضر بھی ہیں، صرف ظاہر نہیں ہے۔
ظہور ہوگا تب ظاہر ہوگا، لیکن حاضر تو ہے، حاضر تو ہے. ان کے حضور کو سمجھو، ان کے حضور کو سمجھو، تاکہ تمہارے دلوں سے یہ غم دور ہو سکے. جتنا ان کے حضور کو درک کرو گے تمہارے دلوں سے غم دور ہو جائے. اس نے کہا ایک حدیث رسول اسلام نے سے میں نے سنی تھی کہ جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ انسان بوڑھا ہوتا جاتا ہے لیکن دو خصلتیں اس کے اندر جوان ہوتی ہیں. پہلی خصلت یہ ہے کہ اس کے اندر حرص پڑکتا ہے. دوسری خصلت یہ ہے کہ طول عمر، لمبی لمبی آرزو، لمبی لمبی آرزو. ہارون رشید نے اشرفیوں کی بڑی سی تحریر اس کو انعام کے طور پر، حدیث سنانے کے طور پر دی. وہ خوشی خوشی رہا. ظاہر سی بات ہے کہ بڈھا آدمی اس کو تھیلی بھر کے دینار مل جائے تو کتنا خوش ہوگا. خوش ہو گیا، چلا گیا. تھوڑی دور گیا تھا محل سے کہ اس نے اپنے کہاں سے رکو ذرا واپس کہا دربار مجھے بات یاد آ گئی، بادشاہ سلامت سے پوچھنا کیا گئی. دوبارہ واپس کیا. پہلے پروٹوکول سے اندر گئے تھے، اب ذرا ٹائم لگا. بادشاہ سلامت کو پھر سے بیٹھنے میں پھر اندر آ کہنے لگے جی چچا جی دوبارہ کیسے آ؟ کہا نہیں بس وہ پوچھنا تھا کہ یہ جو آپ نے دیا ہے یہ ہر مہینے ملے گا یا ایک ہی بار؟ کہنے لگا کہ میں نے جتنا آپ کو دے دیا ہے آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں اس کو خرچ کر پائیں گے؟ جو حدیث سنائی ہے اسی کے خلاف آپ جا رہے ہیں. میاں یہ لالچ کسی اور میں پنپے ہے نا پنپے، آپ میں سب سے زیادہ پنپ رہی ہے. تو جب ایسے ویسے کو صحابی مانو گے تو یہی حال ہوگا. صلوات صحابی وہ ہوتا ہے جس کے اندر دنیا کی طلب نہ ہو، دنیا کی لالچ نہ ہو. بس یہ طلب اور لالچ جتنی بڑھے گی اتنا زیادہ وہ صحابیت سے دور. ایک گھنٹہ مجھے بیٹھے ہوئے ہو گیا اور مجھے یہ اعتراف ہے کہ شاید کچھ آپ کی خدمت میں نہ پہنچا سکتا. مولانا کائنات فرماتے ہیں بصیرت کے اوپر میں نے بھی خمسہ پڑھا تھا یہیں آپ کے اسی کرو، یہ بھی اسی سے ریلیٹڈ حدیث ہے. من ابصر بها بصرت، جس نے اس دنیا کو عبرت کی نگاہوں سے دیکھا یہ دنیا اس کی بصیرت میں اضافہ کر دیتی، روشنی میں اضافہ کر دیتی. بصیرت کی نگاہ سے، عبرت کی، کچھ سیکھنے کی نگاہ سے اس دنیا کو، دنیا کو دیکھنے کا نظریہ بدل دو. ومن ابصر الیہا اعمت، جس نے اس دنیا کو لالچ کی نگاہوں سے دیکھا یہ دنیا اس کو اندھا بنا. پوری مجلس ذہن میں رکھیے یہ حدیث ہے. جس نے اس دنیا کو عبرت کی نگاہوں سے دیکھا دنیا اسے بصیر بنا دیتی ہے. بصیر یعنی عالم بنا دیتی ہے، بصیر یعنی بامعرفت بنا دیتی ہے، بصیر یعنی ایڈوانس بنا دیتی ہے. یہ بصیر کا ترجمہ ہے. امام زمانہ کے صحابی ایڈوانس. اس دنیا کو صرف عبرت کی نگاہوں سے دیکھا. اور جس نے بھی اس دنیا کو طمع کی نگاہ سے دیکھا، لالچ کی نگاہ سے دیکھا، حرص کی نگاہ سے دیکھا، یہ دنیا اس کو اندھا بنا دے. اندھا بنا دے، اندھا بنا. یہ دنیا کی محبت انسان کو اندھا بنا دیتی ہے اور کب وہ اس دنیا میں غرق ہو جاتا ہے اسے پتہ نہیں. جتنا اپنے امام وقت کے قریب جانا چاہتے ہو اس دنیا سے بیزاری کا اعلان. اس دنیا کی محبت کو اپنے دل سے نکالو. حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ، تمام برائیوں کی. یہ دنیا کو پیدا ایسا کیا. چاہے تم دنیا جتنی بھی کما لو، جتنی بھی کما لو، تمہیں ایک کفن کے ساتھ کرنا ہے. اور ایک بات یاد رکھنا، ہمارے یہاں مشہور ہے محاورہ کہ کفن میں جیب نہیں، یعنی انسان اس دنیا سے کچھ بھی نہیں لے کر جا سکتا، کچھ بھی نہیں. جیب آخری جو لاج کی وجہ کا، جیب صرف مٹیریل رکھنے کے لیے ہوتا ہے.
आमाल रखने के लिए जेब की जरूरत नहीं। जेब की जरूरत ही मालियात को रखने के लिए होती है। आमाल को रखने के लिए वो नामे अमाल काफी है जो खुदा की तुम्हारे लिए पढ़ देंगे। वो नामे अमाल काफी, जितना हो सकता है अपने आप को वजनी बनाओ उस नामे अमाल से, उस नामे ताकि कहीं ऐसा ना हो कि जब तुम्हारे जमाने का इमाम आए तो वो हुसैन से ज्यादा मजबूत हो। ये बात सख्तरीन जुमला मैंने कह दिया। मैंने अपनी मस्जिद शुरू यहाँ से की थी कि इमाम ज़माना आएंगे तो मौजज़े से कुछ नहीं होने वाला है। आपको आयतुल्लाह साफ़ी की मुंतखबुल असर की एक हदीस सुनाऊं। फरीदिल वहीदिल फरीद, इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इमाम ज़माना को पता है क्या क्या अलकाबात से याद किया कि आखिरी ज़माने का जो हमारा साहिब है ना वो तक को तन्हा है। अब मैं इस अतरीब का तर्जुमा करूंगा तो शायद फारसी समझने वाले समझ जाएगा। रांदे शुदे, मुझे तर्जुमा करने में डर लगा। मौलाना कहना की हदीस से हवाला दिया मैंने मुंतखबुल असर आयतुल्लाह साफ़ी की। अतरीब जिसे छोड़ दिया गया हो, घर से निकाल अकेला, घर से निकाल के अकेला छोड़ दिया गया, अपनी बर्फ में जो अजनबी हो जाए उसे अतरीब कहते हैं। अजनबी कौन है? कोई पहचानने वाला नहीं है उसे। हम ऐसा करेंगे, हम सोच सकते हैं हम ऐसा करेंगे। अल फरीद तक वहीद तन्हा, तको तन्हा, अकेला है वो। मौलाना कायनात कह रहे हैं, अपने जमाने में कह रहे हैं अकेला है वो। क्यों अकेला है? जहां उसका जिक्र होना चाहिए वहां सियासत हो रही है, जहां उसका जिक्र होना चाहिए वहां सियासत हो रही है। ये जुमला बहुत सख्त है, बहुत सख्त। ये रिवायत बता रही है कि रसूल खुदा से ज्यादा चैलेंजेस इमाम ज़माना के लिए हैं। रसूल खुदा का वास्ता काफिरों से था, मुशरिकों से था, मुल्हिदों से था। इमाम ज़माना का वास्ता उन्हीं के लिबास में, उनकी पैरवी करने वाले की सूरत में रहने वाले मुशरिकों से। ये बहुत बड़ा चैलेंज, ये बहुत बड़ा चैलेंज। यानी आखिरी ज़माने की जो तस्वीर दिखाई गई है कि मिंबर पर बैठकर खुदा से दूर करेगा इंसान, उनसे मुकाबला है इमाम ज़माना का। आप जिम्मेदार हैं उसके। मिंबर पे बैठ के दीन से दूर करेगा, करबला को अफसाना बताएगा। करबला को अफसाना कौन बता रहे हैं लोग मिंबर पे बैठ। 9 लाख का लश्कर अफसाना नहीं तो और क्या है? ये अफसाना नहीं है तो और क्या है? 9 लाख का लश्कर था करबला में। इतना हैवी बना दो, इतना बड़ा बना दो कि अकलें उसको तस्लीम नहीं करें, हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं हो, कुछ भी हकीकत ना हो। मीर अनीस ने कह दिया लोग पढ़े चले जा रहे हैं, पढ़े चले। क्या हो गया है हमारी कौम को? ऑफिशियल फिगर तमाम किताबों में 30,000 का है। 30,000 नहीं, 50,000, 50,000 नहीं, 1 लाख का लश्कर। 9 लाख की आबादी नहीं है, कूफे की पूरी आबादी नहीं है। आप कहते हाँ ये फर्जी दास्तान है। मिंबर पर बैठकर करबला को फर्जी दास्तान बताया ताकि आप मिंबर पर बैठकर दुश्मन का काम करें, दुश्मन का काम करें। खुराफात पहले हमारे यहाँ अपने मजलिसों की क्लिप नहीं चलती थी, दूसरों की क्लिप चलती थी कि देखिए खुराफात पढ़ रहा। अब मिंबर पे बैठ के खुराफात पढ़ी, वो फला जानवर की क्लिप, तो फला इसकी क्लिप, तो फला उसकी क्लिप, वो खुराफात पढ़ी। और उससे किसको बदनामी हो रही? शियत को बदनामी। इनसे मुकाबला है। आपको मालूम है इमाम में, अब ये रिवायत है इमाम ज़माना के आने के बाद उनके खिलाफ महाज कुछ दीन के ठेकेदार हुए। इमाम ज़माना के महाज खिलाफ इमाम को बिदअती बताएंगे, इमाम को बिदअती बताएंगे, इमाम को दीन के खिलाफ बताएंगे। उनसे इमाम में जाकर बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है।
ایمان کی رسی کو مضبوطی سے تھام کے رکھیے، بہت مضبوطی سے تھام کے رکھیے. اس کو سننا ہے، اس کو نہیں سننا ہے، یہ بھی ڈیسائیڈ کیجئے، یہ بھی ڈیسائیڈ کیجئے. بہت مشکل ہو جائے گی، بہت مشکل ہو جائے گی. جب وہ سنانے والا آئے گا نا منبر سرونی کا، تو اس کی باتیں اجنبی نہ لگیں. لہٰذا ان لوگوں کو سنیے جو ان کی بات سنائے. اپنی تحلیل نہ پیش کرے، اپنا تزکیہ نہ پیش کرے، میں یہ کہہ رہا ہوں. الٹی سیدھی کتابوں کے حوالے نہ دے، میں یہ کہہ رہا ہوں. ورنہ پھر ہمارا امام بھی امام حسین کی طرح اکیلا تنہا ہوگا. آپ نے امام زمانہ کی بہت ساری توقیعیں سنی ہوں گی. شیخ مفید کو لکھا ہے امام نے خط، بحر الانوار میں لکھا گیا ہے، امام نے ان کو خط لکھا ہے، امام نے ان سے یہ فرمایا. کہیں پر آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ امام زمانہ نے اپنے زمانے کے اصحاب پر ناز کیا. یہ ناز صرف امام حسین جیسے اصحاب مجھے ملے کسی، یہ ناز نہیں صرف امام حسین، کیونکہ ہم نے موقع نہیں دیا ہے امام زمانہ کے لیے. یہ موقع ہم دیں گے نا. یہ موقع کس نے دیا امام حسین کو؟ حبیب ابن مظاہر نے یہ موقع دیا. معاف کیجیے گا، حبیب ابن مظاہر نے یہ موقع دیا، کیونکہ حبیب نے اکیلا نہیں چھوڑا، بریر حمدانی نے اکیلا نہیں چھوڑا، مسلم ابن اوسجہ نے اکیلا نہیں چھوڑا. یہ تمام جانباز سینہ سپر ہو گئے حسین کے لیے. حبیب ابن مظاہر کوفے سے جا رہے ہیں، سامنے دیکھا خضاب خرید کر مسلم ابن اوسجہ آ رہے ہیں. اللہ اکبر، فقیہ ہے، عالموں کی قدر کی ہے امام حسین. حبیب ابن مظاہر کو فقیہ لکھ کے بتایا ہے ہم عالموں کی قدر کرتے ہیں، لیکن عالموں کی، امام حسین بھی عالموں کی قدر کرتے ہیں، امام زمانہ بھی عالم. یہ کیسا عالم ہے کہ مسلم ابن اوسجہ کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ مولا کربلا جا چکے ہیں. کیا ارادہ ہے؟ یعنی جب امام حسین کی نصرت کے لیے نکل رہا ہے تو پھر اب اپنی بات نہیں کر رہا، صرف امام حسین کی بات کر رہا. راستے میں چل رہا ہے تو امام حسین کی بات کر رہا. جہاں بیٹھیے امام زمانہ کی بات، راستے میں چل رہا ہے امام حسین کی بات، اپنی بات مت کیجیے. ممبر پہ آنے سے امام زمانہ کی بات کرنا کمال نہیں، ممبر کے نیچے امام زمانہ کی بات کرنا. مسلم ابن اوسجہ سے کہہ رہے ہیں کہ مسلم یہ کیا خرید کے لائے؟ کہا خضاب. کہا حسین کربلا پہنچ گئے اور تم خضاب ہو گئے. حسین کربلا پہنچ گئے، کوفے نہیں آئے؟ کہا نہیں، حسین کو خبر دے دی گئی ہے کہ کوفہ آنے کے قابل نہیں. کوفے میں رہنے والا یہ مجاہد اپنے ہاتھ میں جو خضاب لیے ہوئے نا، تعریف کرتی اس خضاب کو زمین پر بھیج دیا، وہیں اس حبیب کے سامنے بھیج دیا. کہا حبیب آگے بڑھو، اب یہ داڑھی میرے ہی خون سے رنگین ہوگی خضاب سے. یہ جذبہ ہے. ایسے اصحاب حسین کو، ایسے اصحاب حسین نا، حسین کن اصحاب پر ناز کر رہے ہیں. حبیب نے اپنے غلام کو گھوڑے کے ساتھ پہلے سے بھیج دیا ہے شہر کے باہر. حبیب چھپتے چھپاتے گلیوں میں ہوتے ہوئے رئیس ہے حبیب. حبیب قبیلے کے سردار ہیں، حبیب جانی مانی شخصیت ہے، حبیب عالم ہے. چھپتے چھپاتے کوفے سے باہر جا رہے ہیں. آنے میں ذرا سی تاخیر ہو گئی اور جب اپنے گھوڑے کے قریب پہنچے تو کیا دیکھا؟ غلام گھوڑے سے کہہ رہا گھبرانا نہیں، میرے آقا کو آنے کی تاخیر ہو گئی تو میں حسین کی نصرت کے لیے جاؤں. حبیب رونے لگے کہ مولا آپ اتنے مظلوم ہو گئے کہ اب غلام آپ پر جان فدا کرنے کی بات ہے. اب یہ غلام آپ پر جان فدا کرنے کی بات کرنا، اتنے مظلوم ہو گئے حسین، اتنے مظلوم. عزیزو میرا ایک جملہ یاد رکھنا، بس یہیں سے مسائل کے دو چار جملے. جسم کے زخم قابل برداشت ہوتے ہیں، روح کے زخم قابل برداشت نہیں ہوتے. روح کے زخم قابل برداشت. السلام علیکم یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بدناي عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت
غریب منظر دکھائے ہیں. تاریخ بیان کرتی ہے کہ عابس ابن شبیب شاکری اپنے دوست بریر حمدانی سے کہتے ہیں کہ کل جب قربانی کا وقت آئے تو اپنی جان قربان کرنے میں دیر مت کرنا. بریر کہتے ہیں عابس تمہارا بھی شہادت میں نام ہے, محضر شہادت میں تمہارا بھی نام ہے, تمہارا کیا ارادہ ہے, کیا تم اپنی جان قربان نہیں کرو گے؟ عزیزوں میں نے ایک جملہ کہا, جسم کے زخم تو بھر جاتے ہیں مگر روح کے زخم نہیں بھرتے. آپ اس کہتا ہے کہ بریر اس سید کو دیکھ رہے ہو, میں چاہتا ہوں کہ مجھ سے پہلے تم اپنی جان قربان کرو, کیونکہ اس سید کو دیکھ رہے ہو وہ جب مدینے سے چلا ہے تو اپنا سارا اثاثہ لے کر آ گیا. راہ خدا میں قربان کرنے کے لیے اس کے پاس جو کچھ تھا سب کچھ لے آیا ہے. اپنی جان کا نذرانہ بعد میں پیش کرے گا, پہلے علی اکبر کی لاش اٹھا, اس کی گردن پہ تلوار بعد میں چلے گی, پہلے اپنے ششمائے کو قربان کرے گا. حسین کے لیے اپنے جسم پر زخم کھانا آسان ہے, عباس کے بازو اٹھانا آسان. حسین کے لیے اپنے جسم پر تلوار کھانا آسان ہے, علی اکبر کے سر پہ گرز کا نشان دیکھنا مشکل ہے. حسین کے لیے اپنے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کرانا آسان ہے, اپنے بھتیجے کے لاشے کے ٹکڑے دیکھنا مشکل ہے. جزاکم ربکم. آپ اس کہتا ہے بریر میرا مولا اپنی قربانی اس وقت پیش کرے گا جب انہوں محمد کے زخم اٹھا چکا ہوگا, جب قاسم کا جنازہ اٹھا چکا ہوگا. کیسے اٹھایا ہوگا؟ روایت کہتی ہے قاسم کا بدن ایسا پامال ہو چکا تھا کہ سر کی جانب سے اٹھاتے تھے تو پیر نہیں اٹھتے تھے, کمر سے اٹھاتے تھے تو دونوں طرف زمین میں رگڑتے جاتے تھے. روایت کہتی ہے سینے کے نیچے ہاتھ رکھا, وَوَضَعَ صَدْرَهُ عَلَى صَدْرِهِ, قاسم کا سینہ اٹھا کے اپنے سینے پر. یہ زخم حسین کے لیے بڑا سخت ہے, یہ زخم حسین کے لیے سخت ترین ہے. حسین کے لیے اپنی گردن کٹوانا آسان ہے مگر اپنے ہاتھوں میں علی اصغر کی کٹی ہوئی گردن کو یہ وہ زخم ہے جو حسین کو سینے پر اٹھانے. اللہ اکبر. جانتے ہو حسین نے اپنی شہادت سب سے آخر میں کیوں رکھی ہے؟ حبیب تم جاؤ قربان ہو جاؤ, برائے تم جاؤ قربان ہو جاؤ. سب جا رہے ہیں قربان ہوتے جا رہے ہیں, کیونکہ جو جتنی دیر رکے گا اسے اپنی لاشیں دے گی, جو جتنی دیر رکے گا اسے اپنی پیاس برداشت کرے گا. نہیں, ابھی تو حسین کے مرنے کے بعد ایک بیوی ایسی ہے جسے اپنے سینے پر سارے زخم اٹھا. میں کہوں گا مولا آپ نے سارے زخم اپنے سینے پر اٹھا دیے, مگر اللہ جو دل زینب کبریٰ نے دیکھا ہے, جو زخم زینب کبریٰ نے اٹھائے ہیں, زینب نے آپ نے سب کی لاش دیکھی ہے, اپنی لاش کو نہیں دیکھی, مگر اللہ
حسین کی لاش دیکھی ہوگی، آخری فقرہ سنو، زینب نے کون سا منظر دیکھا ہے؟ روایتیں کہتی ہیں سب شہید ہو گئے، پسر سعد حکم دیتا ہے کہ جنازوں کو پامال کیا جائے، گھوڑے آمادہ کیے جاتے ہیں، 10 گھوڑے جنازوں کو پامال کرنے کے لیے آمادہ کیے گئے۔ کبھی قاسم کا جنازہ پامال ہوا، کبھی عباس کا جنازہ پامال ہوا، کبھی علی اکبر کا جنازہ پامال ہوا، کبھی حسین کا جنازہ۔ ایک شخص آتا ہے پسر سر سے کہتا ہے مجھے انعام دے، الجائزہ الجائزہ۔ پسر سر کہتا کیسا انعام؟ کہتا میں نے حسین کا جنازہ پامال کیا ہے۔ کہاں اس میں انعام کی کیا بات ہے؟ یہ جملہ میرے لیے ہمیشہ سے پڑھنا سخت رہا ہے۔ کہتا میں نے حسین کی لاش ایسے پامال کی ہے کہ اگر حسین کی ماں بھی دیکھ لے تو پہچان نہ پائے۔ خدا کی قسم کو سچ کر رہا ہے، ارے زینب کبریٰ جب اپنے ماجائے کے جنازے کے پاس سے گزری ہے تو حیران ہو کے کیا تو ہی میرا بھائی؟ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم